السلام علیکم بزرگوں، دوستوں اور پیارے بھائیوں، مجھے کافی دنوں سے میں سوچ رہا تھا کوئی ایسا پروگرام بناؤں جو ساری دنیا کے لوگ دیکھے اور دین کی باتیں سمجھے۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ آج یہ پروگرام ہمارا راہ عمل آپ دیکھ رہے ہیں۔ راہ عمل میں نے یہ کوشش کیا ہوں کہ اچھے مفتی، مولانا، عالم، فاضل حضرات قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہر مسئلے اور ہر موضوع پہ اپنی باتیں رکھے اور اسے ہم لوگ غور سے سنیں اور عمل کرنے کی کوشش کریں۔ تو آپ سب سے پہلے یوٹیوب میں جائیں اور راہ عمل دیکھیں اور اسے سبسکرائب کریں تاکہ جو بھی اس میں پروگرام آئے آپ اسے دیکھ سکیں، اور اپنے دوستوں اور عزیزوں کو بھی شیئر کریں تاکہ وہ لوگ بھی اس سے فیضیاب ہو سکیں، اور اسے لائک کریں۔ انشاءاللہ آپ لوگوں کی اس کوشش سے ساری دنیا میں ہر گھر میں دین کی باتیں گھر گھر تک پہنچ جائیں گی۔ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ آج راہ عمل کے پروگرام میں رانچی کی وہ شخصیت آئے ہوئے ہیں جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ آج ہمارے بیچ جناب مولانا ڈاکٹر محمد اصغر مصوائی صاحب، جو عیدین امام رانچی ہے اور بریاتو جامع مسجد کے پیش امام ہیں، اور اللہ کا شکر ہے کہ ٹونڈا کالج میں اردو شعبہ کے پروفیسر ہیں، جو آج ہمارے بیچ تشریف لائے ہوئے ہیں۔ میں ان سے گزارش کروں گا کہ دین کی باتیں، کچھ عمل کی باتیں راہ عمل میں بتلائے تاکہ جتنے دیکھنے والے ہمارے ہیں اس پہ عمل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بزرگوں، سامعین حضرات، ابھی میں نے جو آیت کریمہ پڑھی ہے قرآن مقدس کی سورہ بقرہ کی آیت ہے، اس آیت کریمہ میں روزے کی اہمیت بتائی گئی ہے اور روزے کی فرضیت نازل ہوئی ہے۔ 5 ارکان ہیں، بنیادیں ہیں اسلام کی، 5 پلر ہیں اسلام کی، 3 کے ستون ہیں، اس میں ایک روزہ بھی ہے۔ جیسے نماز فرض ہے، صاحب حیثیت پر زکوٰۃ فرض ہے، صاحب حیثیت پر حج فرض ہے، اسی طرح مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ نے روزہ فرض کیا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اس کی وضاحت آئی ہے اور مقصد یہ بتایا گیا ہے کہ تمہارے اندر تقوی اور پرہیزگاری پیدا ہو۔ تو روزے میں ایک خاص عمل جو کیا جاتا ہے وہ روزہ کھولنا بھی ہوتا ہے۔ روزہ رکھنے کو صبح صادق سے پہلے جو چیز کھائی جاتی ہے اس کا نام سحری ہے، اور سورج غروب ہونے کے فوراً بعد جو کھایا پیا جاتا ہے اس کو افطار کہا جاتا ہے۔ افطار اس کے معنی آتے ہیں روزہ کھولنا۔ ظاہر ہے یہ بھی روزے کا بڑا اہم حصہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم افطار کا خاص اہتمام فرماتے تھے اور صحابہ کرام بھی افطار کا اہتمام فرماتے تھے۔ افطار یہ بھی عبادت ہے، جیسے سحری کھانا عبادت ہے، افطار کرنا بھی عبادت ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب افطار کیا کرتے تھے تو ایک دعا پڑھتے تھے،
اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، اے اللہ میں نے تیرے ہی لیے روزہ رکھا ہے اور تیرے دی ہوئی نعمتوں سے افطار کیا۔ میں نے روزہ تجھ کو راضی کرنے کے لیے رکھا ہے، صرف تجھ کو راضی کرنے رکھا ہے، اور جو نعمتیں دی ہیں اسی سے میں افطار بھی کر رہا ہوں۔ اور اس کے بعد ایک دعا اور پڑھتے تھے جو مسلمانوں کو یاد کر لینا چاہیے، روزہ داروں کو، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ۔ یہ دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کی بات پڑھتے تھے جس کے معنی اور مفہوم یہ ہے کہ پیاس بجھ گئی، رگیں تر ہو گئی اور اجر بھی ثابت ہو گیا اگر اللہ نے چاہا۔ چونکہ روزہ کھولنے کے بعد، دن بھر بھوکے پیاسے رہنے کے بعد جب بندہ افطار کرتا ہے تو ظاہر ہے پیاس بجھ جاتی ہے اور رگیں بھی تر ہو جاتی ہیں۔ یہ پیاسا رہنا روزے کا، یہ ادا اللہ کو بہت پسند ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے روزہ رکھنے والوں کے لیے، جو لوگ پیاس کی شدت برداشت کرتے ہیں، روزہ داروں کے لیے ایک اسپیشل جنت کا دروازہ رکھا ہے۔ جنت کے 8 دروازے ہیں، ایک دروازے کا نام ہی باب الریان ہے، وہ صرف روزہ داروں کے لیے۔ کیوں؟ وہ اس لیے کہ جو سب سے بڑی قربانی دیتا ہے روزہ رکھنے والا، وہ پیاس کی قربانی ہے، پیاس کی شدت کو برداشت کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے عوض میں اس دروازے کا نام باب الریان ہے، جس کا معنی سیراب کر دینے والا دروازہ ہے۔ یعنی روزہ دار جب اس دروازے سے داخل ہوگا تو پھر کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ افطار میں ظاہر ہے کہ جب آدمی پیاس بجھاتا ہے، پانی پیتا ہے، تو رگیں تر ہو جاتی ہیں۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا خاص طور پر پڑھتے تھے۔ افطار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھجور سے کیا کرتے تھے۔ اگر تازی کھجور ہوتی تو تازی کھجور سے کیا کرتے تھے، اور اگر تازی کھجور نہ ہوتی تو چھواروں سے کیا کرتے تھے، اور اگر کھجور بھی نہ ہوتی، چھوارے بھی نہیں ہوتے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پانی سے روزہ کھولتے تھے۔ سنت یہی ہے، کوشش یہی کرنی چاہیے۔ حالانکہ یہ بھی ہے کہ اگر کوئی شخص کھجور اور پانی کے علاوہ دوسری چیزوں سے افطار کرتا ہے، مثلا گھوگنی سے کر لیا، فلوری سے کر لیا، کسی پھل سے کر لیا، تو ثواب میں کمی نہیں آتی ہے۔ لیکن اگر سنت ادا کریں گے آپ تو ثواب تو یقیناً بڑھ جائے گا۔ دوسری چیزوں سے افطار کرنے میں ثواب میں کمی نہیں آتی ہے، اس کو یاد رکھیں گے۔ لیکن اگر آپ نے سنت کی پابندی کی، مثلا یہ ہے کہ آپ نے کھجور سے افطار کیا، یہ سنت ہے، ثواب یقیناً بڑھ جائے گا۔ اور کھجور نہیں ہے تو چھوارے سے کر لیجیے، اور اگر چھوارا نہیں ہے تو پھر پانی سے کر لیجیے۔ پانی یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، پانی سے بھی افطار کر لیا جائے تو ثواب میں کمی نہیں آ جاتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزہ داروں کے لیے 2 وقت بڑی خوشی کے ہوتے ہیں۔ لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ، یہ حدیث شریف اللہ کے نبی کی ہے کہ روزہ داروں کے لیے 2 لمحے بہت خوشی کے ہوتے ہیں۔ ایک عند فطر ہی، افطار کے وقت جب روزہ دار بھوک اور پیاس کی شدت برداشت کرتا ہے، اور شام کو دسترخوان پہ پھروڑیاں بھی ہیں، گھگنیاں بھی ہیں، سموسے بھی ہیں، فروٹس بھی ہیں، کھجوریں بھی ہیں، تو انسان کو بڑی خوشی ہوتی ہے، روزہ دار کو بڑی فرحت حاصل ہوتی ہے کہ افطار کھولنے کے لیے، روزہ کھولنے کے لیے، افطار کے لیے سامان موجود ہے، اور روزہ داروں کو یقیناً خوشی ہوتی ہے۔
اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوسرا خوشی کا وقت وہ ہوگا جب اللہ تعالیٰ قیامت میں روزوں کا بدلہ دے رہا ہو. اللہ اکبر. بڑا خوشی کا موقع ہوگا, بڑا سنہرا موقع ہوگا قیامت میں, جب اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھوں سے دے گا اس کا بدلہ. نماز کا بدلہ فرشتوں سے اللہ دلوا دے گا, زکوٰۃ کا بدلہ فرشتوں سے دلوائے گا اللہ تعالیٰ, حج کا بدلہ فرشتوں سے دلوائے گا. لیکن اللہ اکبر, روزہ اتنا محبوب عمل ہے کہ روزے کا بدلہ اللہ تعالیٰ خود اپنے ہاتھوں سے دے گا. تو گویا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ داروں کے لیے دو وقت بڑی خوشی کے ہیں, ایک افطار کے وقت اور دوسرا جب رب سے اللہ سے ملاقات ہوگی. تو افطار کرانے کی بھی فضیلت آئی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی کو افطار کراتا ہے, اتنا بڑا عمل ہے کہ روزہ داروں کے روزے میں ثواب میں کمی نہیں آئے گی, لیکن جتنا روزہ دار کو ثواب ملے گا اتنا روزہ افطار کرانے والوں کو ملتا ہے. اللہ اکبر. یہ بھی بہت بڑا عمل ہے, افطار کرانا بھی چاہیے لوگوں کو. افطار کرانے کا مطلب یہ ہے کہ روزے دار کے برابر آپ کو ثواب ملے گا, اور روزے دار کے بھی ثواب میں کمی نہیں آئے گی. اس لیے چاہیے مسلمانوں کو کہ افطار کا بھی اہتمام کریں, اور افطار کے وقت اللہ سے دعائیں بھی کریں, چونکہ افطار کے وقت کی دعا رد نہیں ہوتی ہے. افطار کے وقت دعا کی جاتی ہے اور ضرور قبول ہوتی ہے. افطار کرنے سے پہلے دعاؤں کا اہتمام کیجیے. اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو توفیق عطا فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. آپ لوگوں نے آج راہ عمل کا پروگرام دیکھا. اب اسے سبسکرائب کریں, شیئر کریں اور لائک کریں, تاکہ آپ لوگ کی اس محنت سے ساری دنیا میں ہر گھر میں دین کی باتیں پہنچ جائے.